السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ وہ دسمبر کی ایک انتہائی سرد رات تھی۔ راولپنڈی کی اس تنگ گلی میں واقع اس 2 کمروں کے مکان میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ بائیں طرف موجودہ کمرے میں عائشہ، زینب اور فاطمہ زہرا تو خاموش تھیں، مگر دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھیں کہ اے میرے مالک، اس دفعہ ہماری بہن نہ ہو، ورنہ ابو غصہ کریں گے اور اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جیسا ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ تینوں ہی بہنیں اس وقت اپنی اپنی دعائیں مانگنے میں مصروف تھیں کہ اتنی دیر میں ساتھ والے کمرے سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ سکینہ بی بی، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے تیری، دائیں اماں نے چھوٹی سی بچی کو کمبل میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ کیسی مبارکباد دائیں اماں، راشد آئے گا دوسرے شہر سے تو وہ تو پورا گھر سر پر اٹھا لے گا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس دفعہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے، سکینہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ سکینہ بی بی، اس راشد کو تو اللہ ہی ہدایت دے، بیٹا ہو یا بیٹی یہ تو اللہ کا کام ہے، اسے کہو خدا سے ڈرو، اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیٹیوں کو ترستے ہیں۔ دائیں اماں اب بول رہی تھی اور سکینہ غیب دماغی سے سن رہی تھی، کیونکہ ذہن اب کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ راشد کو پتہ چلے گا کہ بیٹی ہوئی ہے تو کیا ہوگا، کہ اتنی دیر میں دائیں اماں کی آواز کانوں میں پڑی۔ بیٹا، سردی بہت ہے، اپنا خیال رکھنا، میں عائشہ زینب کو کمرے میں بھیجتی ہوں، اور زیادہ سوچنا چھوڑ دو، یہ سب اللہ کی دین ہے، اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی۔ کہ اتنے میں دروازے سے سکینہ کی باقی بیٹیاں داخل ہوئیں، جو بالکل دبلی پتلی کمزور تھیں۔ تینوں بیٹیاں دوڑ کر ماں کے پاس آئیں اور آنکھوں میں آنس لیے ماں سے پوچھنے لگیں، امی ہمارا بھائی ہوا ہے؟ لیکن سکینہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، جبکہ دائیں اماں اب جا چکی تھی۔ امی بتائیں نا، ہمارا بھائی ہوا ہے؟ نہیں میری جان، نہیں ہوا بھائی، تمہاری پھر سے بہن ہوئی ہے، سکینہ نے آنسو پوچھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ اور زینب بڑی تھیں اور اس بات کو سمجھتی تھیں کہ اب ابو آئیں گے تو کیا ہوگا، جبکہ ابھی صرف 4 سال کی تھیں۔ وہ بار بار اپنی ننھی بہن کا منہ چوم رہی تھیں۔ امی، اس کا کیا نام ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ رادھا، رادھا نام ہے آپ کی بہن کا، سکینہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ سکینہ، نیلم اور ریاض 3 بہن بھائی تھے، جن میں سکینہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ سکینہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی رفاق، جو کہ سکینہ کا باپ تھا، کھیتوں میں کام کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے پیر پر سانپ نے کاٹ لیا۔ اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، کھیتوں میں تڑپتے ہوئے ہی اس کی موت ہو گئی۔ یاسمین، سکینہ کی ماں، نے ہی اپنے بچوں کو پالا پوسا، گھر گھر جا کر کام کرتی، اپنے بچوں کی ہر جائز ضروریات کو پورا کیا۔ وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہو گئے۔ سکینہ سب سے چھوٹی تھی، لیکن ریاض اور نیلم سے پہلے اس کا رشتہ ہوا تھا اور وہ لاہور سے رخصت ہو کر راولپنڈی آ گئی۔ شادی کے شروع دنوں میں ساس کا رویہ اچھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سکینہ کو بھی جہیز کے طعنے ملتے تو کبھی کام چوری کی سارا دن ساس باتیں سناتی اور رات کو راشد کے آنے کے بعد اس سے بھی شکایتیں لگاتی، جس کے بعد گالیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ سکینہ کے بچوں میں سب سے بڑی عائشہ تھی۔ اس کی پیدائش کے وقت ساس بہت خوش تھی کہ پوتا آنے والا ہے، لیکن سکینہ کو نہیں پتا تھا کہ بیٹی پیدا کر کے اس نے کون سا گناہ کر دیا، جو اب گالیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پر اسے مار بھی پڑتی۔ اور زینب اور فاطمہ کی پیدائش پر تو انہوں نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ راشدہ، دیکھ بیٹا، ایک اور لڑکی پیدا کی ہے اس نے، مجھے تو لگتا ہے میں کبھی پوتے کا منہ نہیں دیکھ سکوں گی، یہ حسرت دل میں ہی لیے قبر میں چلی جاؤں گی۔
سکینہ نے روتے ہوئے راشد سے کہا جو ابھی ابھی دکان سے آیا تھا۔ اماں میں کیا کروں؟ اب تو نے ہی اس منحوس عورت سے میری شادی کروائی ہے، راشد نے جواب دیا، اور پھر واقعی ہی کچھ عرصے بعد سکینہ کی سانس اس دنیا سے چلی گئی۔ کچھ لوگ شاید اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر بیٹا رحمت ہے تو بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، اور راشد بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو ابھی بھی جانے سے پہلے سکینہ کو کہہ کر گیا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، اگر اس دفعہ بیٹا نہیں ہوا تو ماں اور بیٹیوں کو گھر سے نکال دوں گا، پھر رہنا سڑکوں پر۔ اب رادہ کی پیدائش پر سکینہ کو یہی ڈر تھا کہ راشد آئے گا تو کیا ہوگا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت راشد گھر میں داخل ہوا۔ تینوں بچے اپنی نئی بہن کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبکہ سکینہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ دھڑم کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا تو تینوں بچوں نے سہم کر پیچھے دیکھا، جہاں غصے سے سرخ چہرہ لیے راشد کھڑا تھا۔ دروازے کی آواز سن کر سکینہ بھی باہر آ گئی۔ کون ہے زینب جو اتنی زور سے دروازہ؟ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ راشد غصے سے دیکھتا ہوا سکینہ کی طرف آیا۔ السلام علیکم راشد، آپ آ گئے، کھانا؟ اس سے پہلے کہ سکینہ کچھ کہتی، راشد کی گرجدار آواز گونجی، بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ کہا تھا نا مجھے بیٹا چاہیے، تم کبھی بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ اور تم تینوں کیوں رو رہی ہو؟ زندہ ہے ماں تمہاری، ابھی مری نہیں ہے۔ آخر میں اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا جو باپ کو غصے میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ راشد کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب میرے بس میں تو نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ وہ رب کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے اور کسی کو بیٹی، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیٹیوں کو ترستے ہیں۔ ان معصوم بچوں نے آخر بگاڑا کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا بیٹا بھی ہوگا۔ زیادہ مولانی صاحبہ بننے کی ضرورت نہیں، تم منحوس عورت ہو، تم مجھے کبھی بیٹے کی خوشی دے ہی نہیں سکتی۔ سکینہ آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے وہ ظالم انسان ابھی ابھی جا چکا تھا۔ رادہ کی پیدائش کے بعد اب راشد کا رویہ کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا۔ 2 وقت کی روٹی تو بیوی بچوں کو دیتا تھا، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی تو سکینہ اور بچے اس سے کہتے ہوئے بھی ڈرتے، کیونکہ راشد غصے میں آ کر گھر کی چیزیں توڑنا شروع کر دیتا۔ اگر سکینہ کچھ کہتی تو اسے اور بچوں کو بھی مارتا۔ ان سب سے تنگ آ کر سکینہ نے خود کپڑے سینا شروع کر دیے۔ اس طرح جو چند پیسے اسے ملتے، ان پیسوں سے اس نے اپنی بیٹیوں کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروایا۔ اولاد دینا اللہ کے سوا کسی اور کے اختیار میں نہیں، تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی۔ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹا بخشتا ہے، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ بے شک اولاد دینا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب رادہ 3 سال کی ہوئی، اللہ نے سکینہ اور راشد کو ایک ساتھ 2 بیٹوں سے نوازا۔ سکینہ تو خوش تھی ہی، لیکن راشد کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ سکینہ نے اسے زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ عائشہ، زینب، فاطمہ اور رادہ بھی خوش تھیں۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اب ابو کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ محسوس خیال ہی رہا، کیونکہ ریان اور ایان کی پیدائش کے بعد بیٹیوں کے ساتھ راشد کا رویہ اور سخت ہو گیا۔ وہ بیٹوں کو تو سر پر بٹھا کر رکھتا، جبکہ بیٹیوں کو کمتر سمجھتا، ہر وقت ڈانٹ پاٹ کرتا۔ بہنوں کے ساتھ باپ کے رویے کو دیکھتے دیکھتے ریان اور ایان کا رویہ بھی ان کے ساتھ خراب ہو گیا۔ چاروں بہنیں ان سے بڑی تھیں،
لیکن وہ دونوں اپنی بہنوں کا بالکل احترام نہ کرتے۔ اگر سکینہ ڈانٹتی تو راشد سکینہ سے لڑتا۔ ان دونوں کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں جتنے بڑے ہوتے گئے اتنے ہی بدتمیز ہو گئے۔ نہیں بھائی، میں راشد سے پوچھ کر آپ کو فون کروں گی، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی۔ سکینہ اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ ریاض جو کہ سکینہ کا بھائی تھا اور اس کے بیٹے کی شادی تھی، وہ سکینہ کو بھی شادی میں آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ شادی کے بعد سکینہ کا کہیں بھی آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ وجہ تھی راشد کا رویہ، وہ سکینہ کو کہیں بھی جانے نہیں دیتا تھا۔ لیکن بھائی کے بار بار اصرار کرنے پر اس نے سوچا کہ ایک بار راشد سے پوچھ ہی لوں، شاید اجازت ہی دے دیں۔ بچے بھی اتنے سالوں بعد ماموں اور خالہ سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، اس لیے انہوں نے بھی ماں کی منتیں کرنا شروع کر دیں۔ امی پلیز آپ ابو سے آج ہی پوچھنا۔ یہ عائشہ تھی جو جانے کے لیے کچھ زیادہ ہی بےتاب تھی۔ اللہ کرے ابو اجازت دے دیں۔ زینب نے بھی اپنی دعا شامل کی۔ اچھا بس بھی کر دو، آج ہی کرتی ہوں تمہارے ابو سے بات، اب سو جاؤ۔ رات کو راشد کے آنے کے بعد سکینہ نے بات شروع کی، لیکن راشد نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، مگر پھر سکینہ کے بار بار اصرار کرنے پر وہ اس شرط پر مانا کہ ایان اور ریان دونوں راشد کے پاس رہیں گے۔ چاروں بیٹیوں اور سکینہ کو اجازت مل گئی تھی جانے کے لیے۔ ریان اور ایان تو ویسے ہی باپ کے ساتھ کچھ زیادہ ہی خوش رہتے تھے۔ صبح ہفتے کا دن تھا جب سب بچوں کو پتہ چلا کہ انہیں جانے کی اجازت مل گئی ہے، اور وہ سب خوشی خوشی سامان باندھنے میں مصروف ہو گئے، یہ جانے بنا کہ یہ سفر کچھ لوگوں کی زندگی بدلنے والا ہے اور کچھ لوگوں کی زندگی ختم کرنے۔ Thanks for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. Allah Hafiz.